ناظرین السلام علیکم. سیاست میں ہم ہلچل دیکھ رہے ہیں. ہر آنے والا دن لگتا ہے کہ بہت اہم ہو چلا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی کارکردگی کے حوالے سے, طرز حکمرانی کے حوالے سے مخالفین بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں. پارٹی کے اندر, رولنگ پارٹی کے اندر بہت باتیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں جو پے در پہ فوپا مسٹیکس ہو رہی ہیں, اور 5 جس طریقے سے آئی جیز تبدیل ہوئے ہیں, چھٹا لگا دیا گیا. کل نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے, پرسوں کیا ہونے والا ہے, مشکلات کا شکار ہے. تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 بڑی پارٹی اپوزیشن کی, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں. اب خاندان میں بھی مشکلات ہیں, دونوں طرف بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں. پارٹی کے اندر بھی ہیں, سیاست کے اندر بھی ہیں. اب پروسیس میں ایک آدمی جو ہے نا, جن کا نام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر تھوڑے سے ریلیونٹ ہو گئے ہیں. اگرچہ وہ بہت زبردست طریقے سے تنقید کرتے تھے دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ پہ کہ انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. وہ جو انہوں نے بڑا زبردست اپنی طرف سے دھرنا دیا تھا, ختم ہو گیا. اب دوبارہ اے پی سی 20 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی ریلیونٹ ہو گئے مولانا صاحب. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب کتنے ریلیونٹ ہیں, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ان کا کتنا ساتھ دے گی, حکومت کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی. فار دا ٹائم بینگ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. آج توشہ خانہ کیس میں آپ نے دیکھا فرد جرم جس طریقے سے عائد ہوئی ہے جناب زرداری صاحب پہ بھی اور نواز شریف صاحب پہ بھی. نواز شریف صاحب کو تو انہوں نے مفروض ڈکلیئر کر دیا ہے, وارنٹ گرفتاری کہتے ہیں جی, جلدی سے ان کو لے کے آئے وہاں پہ. اور پاک لین جس کے بارے میں بڑا مشہور کیس ہے زرداری صاحب کا, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرد جرم ڈیلے پہ ڈیلے ہوتی جا رہی ہے. صورتحال کس طرف جائے گی, ہم چاہیں گے کہ اس پہ بڑی سیر اصل بحث ہو. ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جنرل سینیٹر عبدالقیوم صاحب, آپ اچھی طرح جانتے ہیں, ایل کے اہم رہنما ہیں. کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شیلا رضا صاحبہ. میں پرسنلی بہت معتقد ہوں ان کا, اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں. مجھے فوراً جب بتایا گیا شیلا صاحبہ ہمارے پروگرام میں ہیں, تو میں نے کہا بڑی تکلیف کاٹی, بڑی ماریں کھائیں, بڑی مشکلات دیکھیں ایک زمانے میں اب سیاسی طور پہ. بہرحال اپنی پارٹی کے ساتھ چٹان بن کے کھڑی نہیں. جی جنرل صاحب, آپ ہی سے شروع کر لیتے ہیں. 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. پی ٹی آئی کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں. اب پی ٹی آئی نے جس طریقے سے اپنا کیس پیش کیا ہے بزدار صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ, اور جس طریقے سے آپ دیکھ لیں آج اخبارات, آرٹیکل, خبریں, ایڈیٹوریل, کہا جا رہا ہے کہ جی طرز حکمرانی ٹھیک نہیں, افسر شاہی ساتھ نہیں دے رہی, پارٹی کے اندر مسائل ہیں. اصل مسئلہ وہ کہتے ہیں جی لیڈرشپ کا ہے پنجاب میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, کس وجہ سے چیزیں پی ٹی آئی ٹیکل نہیں کر پا رہی؟ اور وہ شعیب دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ میں جا کے ملا تھا پرائم منسٹر صاحب کو, ان کو بتایا جی ان سبارڈینیشن بہت زیادہ ہے, عمر شیخ صاحب میری بات ہی نہیں سنتے, میری مرضی کے بغیر سارے کام کر رہے ہیں. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ طرز حکمرانی 12 کروڑ کا صوبہ کس پہ چھوڑ دیا جائے, کیا ہوگا؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ تو یہ گورننس کے ایشوز ہیں نا. آپ نے ملک چلانا ہوتا ہے تو پھر آپ کے اندر اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ آپ رائٹ لوگوں کو رائٹ جاب پہ لگائیں, اور پھر اس کے بعد کچھ چیلنجز آتے ہیں تو ان کو فیس بھی کریں. ٹھیک. آپ یہ دیکھیں کہ پورا پاکستان بول اٹھا ہے کہ پنجاب کی جو قیادت ہے, بزدار صاحب بحیثیت انسان ایک اچھے انسان ہوں گے, لیکن یہ ان کا کپ آف ٹی نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ کوئی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی گھوٹ سے اٹھ کے بندہ بٹھا دیں تو اس کو کہیں تم یہ ڈیوٹی کرو, وہ نہیں کر سکتے. اور وہ ان کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. پھر ان کی اپنی کچھ کرپشن کی رپورٹیں بھی ہیں جس کے اوپر نیب نے بھی ان کو ڈسٹرکٹ ناظم سے اٹھا کے سیدھا چیف منسٹر بنا دیا گیا. تحصیل کے نائب ناظم جب بلایا بھی گیا تھا تو وہ کہتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں کس لیے بلایا جا رہا ہے. کس لیے بلایا. تو دیکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہے ملک کے ساتھ. یہ عمران خان صاحب کو بھی آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس کے اوپر کیوں ہیں. ان کی پارٹی کے اندر اچھے لوگ ہیں, ڈائنامک کوئی بندہ چن لیں, کوئی سوجھ بوجھ والا تجربہ کار انسان, اور اس کے اوپر پھر ان کو کام کرنے دیں. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ جو دیکھیں ابھی جو 5-6 آئی جیز چینج ہوئے ہیں, مطلب ہے رولز آف بزنس جو ہیں ان میں یہی ہے کہ 2 سال کا ٹینیور ہو. 4 چیف سیکرٹری سر چینج ہوئے, 3 ہیلتھ سیکرٹری ہوئے, 3 فائنانس سیکرٹری ہوئے, اور روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اور یہی حال سی بی آر کا تھا, ایف بی آر کا بھی تھا, اور یہی حال آپ یہ دیکھیں کہ ابھی شبر صاحب آئے وہ چلے گئے ادھر ادھر. یہی حال اکنامک ٹیم کا ہوا. تو آئی تھنک کہ اس ملک اپنا جو ہے نا وہ اس بات کا متحمل بالکل نہیں ہو سکتا. کنٹینیوٹی آف پالیسی چاہیے, اور ان حماقت کے ساتھ یہ ٹیمیں کام کرتی رہتی ہیں. سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, اپوزیشن کرٹیسائز کرے گی یہ وہ. یو شوڈ ناٹ بادر فار دیٹ کرٹیسزم اگر آپ نے اپنے جو پتے ہیں وہ ٹھیک کھیلے ہوئے ہیں. لیکن یہ تو دے آر نائدر ہیئر نار دیئر.
اور یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن اس طرح صاحب آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کی کیا مجبوری ہے کہ باوجود اس بات کے کہ بیک ٹو بیک امبیرسمنٹ ہو رہی ہے پنجاب کے حوالے سے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا 2-3 میٹنگ پچھلے چند ماہ میں ہوئی ہیں جہاں لگ رہا تھا محسن لغاری کو لگایا جائے گا، میں نے پرومیننٹ آدمی، اس طرح کچھ اور لوگوں کے بھی نام آئے، میاں اقبال ان کا بھی نام آیا، کچھ اور لوگوں کا بھی نام آئے، فیصلے بھی ہو گئے، پھر تبدیل کر دیا گیا فیصلہ۔ ابھی اسلام آباد سے بیٹھ کے تو چلانا کتنا مشکل ہوگا پنجاب کو۔ ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب پہلے تو ہر ہفتے بھاگتے تھے وہاں جاتے تھے، اب نہیں جا رہے، لیکن یہ چیزیں تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہیں نا، لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، بیوروکریسی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، پنجاب آپ سے چل نہیں رہا، لا اینڈ آرڈر خراب سے خراب ہو رہا ہے، کرائم ریٹ آسمان پہ چلا گیا پنجاب میں۔ تو اس کے باوجود اگر آپ یہ کہیں کہ جی کارکردگی ہم جو نہیں دکھائے گا ہم اس کو بھیج دیں گے گھر، تو بھئی یہ کوئی سوال تو نہیں ہے نا، کسی کو ٹکنے دیں، کام تو کرنے دیں۔ نہیں، بات ابھی یہ کارکردگی والی بات جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک ایسے بندے کو لگائیں گے جو کارکردگی نہیں دکھا سکتا تو پہلے جنرل صاحب فیض الحسن چوہان صاحب انفارمیشن منسٹر پنجاب کے پرومیننٹ رہنما پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں۔ چوہان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ چوہان صاحب بڑی تنقید ہو رہی ہے کل سے لے کے آج تک، اور آج جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بولے، انڈائکمنٹ جو ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی بھی اور توشہ خانہ کیس میں اور زرداری صاحب کی، وہ کہتے ہیں جی وہی ایک منترا ہے کہ جی ملک میں انتقام انتہا پہ پہنچ گیا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، نیب کو یوز کر رہے ہیں، اداروں کو یوز کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیوروکریسی ساتھ نہیں دے رہی ہے، ہمارے اوپر ہی ساری مشکلات آ رہی ہیں، اور ہر طرح کا کرٹیسزم انہوں نے آن کیا ہوا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جہاں تک تو بلاول زرداری صاحب کی بات ہے، ان کی تو حالت یہ ہے کہ سوال گنا جواب چنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ان کی کرپشن اور بددیانتی اور ان کے جناب والد صاحب کی کرپشن اور بددیانتی کے اوپر جناب پکڑ کرو تو ان کو 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے، انہیں جناب NFC ایوارڈ یاد آ جاتا ہے۔ وہ پنجابی دا محاورہ ہے، کیونکہ میری عادت ہے میں دیسی طریقے سے بات کرتا ہوں کہ میں عوام کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، تو وہ دیسی محاورہ ہے کہ کھوتا مرے کھاریاں تو سوگ وزیر آباد۔ اور بھائی تم سے تمہاری کرپشن کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے، توشہ خانہ ریفرنس ہے، تمہارے جناب والد صاحب نے اور جناب نواز شریف صاحب نے یوسف زئی گیلانی صاحب کے کہنے پہ جناب سرکاری خزانوں سے جناب گاڑیاں استعمال کرتے رہے ہیں، آئینی ادارے قانونی ادارے آپ سے اس کا پوچھ رہے ہیں، آپ رونا رو رہے ہیں جناب 18ویں ترمیم کا اور جناب NFC ایوارڈ کا، تو بات وہی ہوگی، سوال گنا جواب چنا۔ لیکن اب ایک چیز اور بتائیں، ابھی میرے ایک دوست یہاں پر لگے ہوئے تھے، وہ جناب رٹائے جناب کے حالات خراب ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، پنجاب سنبھالا نہیں جا رہا۔ نہیں جناب، پنجاب اللہ پاک کے کرم سے 2 سالوں میں جس انداز سے ہم نے صحت، تعلیم، قانون سازی سے لے کے تقریباً ہر شعبے کے اندر کام کیا ہے، خاموشی سے، بغیر 52 ارب معذرت کے ساتھ چوہان صاحب خاموشی سے نہیں کرنا تھا، کھل کے کرنا تھا، پبلسٹی ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی، لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا۔ جی میں بتا رہا ہوں، سن لینا احتشام صاحب، کائنڈلی سن لیں۔ 52 ارب روپیہ 10 سالوں میں یہاں پر اپنے موٹے موٹے تھوپڑے لگا کے نا لوگوں نے خرچ کر دیا اشتہاروں میں۔ کام ہوتا تھا 2 کروڑ کا، اشتہار ہوتے تھے 6 کروڑ کے۔ اللہ پاک کے کرم سے یہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ، غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہم نے اپنے اشتہار بازی کے اوپر خرچ نہیں کیا۔ 10 ہسپتال پہلے 2 سالوں کے اندر ان کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، کوئی درمیان میں ہے، کوئی کمپلیشن کے قریب ہے، کوئی شروع میں ہے۔ 10 ہسپتال، 10 یونیورسٹیاں پنجاب کے اندر جناب ہم نے اس کی تعمیر کا آغاز، کچھ بن گئی، کچھ بن رہی ہیں، شروع کی۔ قوانین پنجاب کی ہسٹری میں سب سے زیادہ جناب ان 2 سالوں کے اندر قوانین پاس ہوئے ہیں۔ آپ کے 52 لاکھ خاندانوں میں 7.25 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے وہ تقسیم ہوا ہے۔ 2023 کے الیکشن کی کہہ رہے ہیں چوہان صاحب، بھرپور تیاری آپ کی طرف سے؟ جناب ہم تو اللہ پاک کے کرم سے اچھے طریقے سے سارا کام کر رہے ہیں، باقی جن کے احتساب اور کرپشن کے اوپر رکھو، ٹھیک نہیں ہو رہا، جس یہ کل کی سے جو احتساب اور کرپشن کی دم پہ پاؤں رکھو نا، تو وہ آگے سے کہتا ہے جناب حکومت ناکام ہے، عمران خان صاحب ناکام ہے، بزدار صاحب ناکام ہے، جمہوریت خطرے میں ہے، پارلیمانی جمہوریت خطرے میں ہے، 18ویں ترمیم خطرے میں ہے، NFC ایوارڈ خطرے میں ہے۔ تو بس یہ یہاں پر اس ملک کا رونا ہے جنا اس وقت۔ اچھا، یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کا کم از کم یہی رونا ہے۔ اب چوہان صاحب یہ NFC ایوارڈ کے بارے میں، اپنا کیا کہتے ہیں 7th ایوارڈ کے بارے میں اور 18ویں ترمیم کے بارے میں بڑے واضح طور پہ بیانات آ چکے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے، اسد عمر صاحب کے اور لوگوں کے، کہ بھئی اس مسئلے پہ کوئی بحث نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہو رہا، کوئی چھپ کے نہیں ہوگا، اس کے لیے پارلیمنٹ میں ہمیں اسٹینگ چاہیے، جب تک نہیں ہوگا ہاں وہ کہہ رہے ہیں بات چیت کرنے میں حرج نہیں۔ میرا سوال آپ سے کہ کیا آپ ان سے جب بات کرتے ہیں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے تعاون کریں گے یا چھوٹ دیں گے سیاسی طور پہ، آپ اس پہ بات کریں، جبکہ بظاہر کوئی بات ہوتی نہیں ان ایشوز پہ؟
اچھا آپ مجھے ایک چیز بتائیں, آج توشہ خانہ ریفرنس کے اوپر آصف زرداری صاحب اور جناب نواز شریف صاحب اشتہاری ہو گئے, اس پہ بلاول زرداری صاحب نے جناب NFC ایوارڈ اور جناب آپ کا 18ویں ترمیم کا جناب رونا شروع کر دیا. کوئی تخ بنتی ہے, کوئی ریلیونسی ہے, کوئی آپس کی کورلیشن ہے, کوئی آپس کا کوئی لنک بنتا ہے؟ بدقسمتی سے آصف زرداری صاحب نے اپنا نام رکھ لیا 18ویں ترمیم, بلاول زرداری نے رکھ لیا پارلیمانی نظام اپنا نام, شہباز شریف نے اپنا نام رکھ لیا ہے پارلیمانی سسٹم, نواز شریف صاحب نے اپنا نام رکھ لیا ہے جناب جمہوری حکومت. ذرا سے ان کی کرپشن بددیانتی کے اوپر پکڑ کرو, کہتے ہیں جی جمہوریت خطرے میں, پارلیمانی نظام خطرے میں, 18ویں ترمیم خطرے میں. کیا یہ ہوتا ہے کہ ہم خطرے میں, ہماری کرپشن خطرے میں, ہمارا 2 نمبر مال خطرے میں, ہماری 2 نمبر سیاست خطرے میں؟ اصل چیز یہ کہنا ہوتا ہے, آگے انہوں نے مینیفیسٹیشن کچھ اور رکھی ہوتی ہے. یہ تو ٹھیک ہو گیا, سیاسی طور پہ بیان بازی ہوتی ہے, لیکن جب آبزرویشن بڑی سٹرانگ سپریم کورٹ کی طرف سے آ جائیں کہ جی نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے, پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں اور کیس بنتے نہیں ہیں, ریفرنس بنتے نہیں ہیں, گرفتار پہلا بندہ کرتے ہیں, بعد میں کیس پیش کرتے ہیں, تو یہ آپ سپریم کورٹ اگر اس طرح کی باتیں کرے تو آپ کے خیال میں یہ بھی پھر حکومت کے لیے تو امبیرسمنٹ والی بات ہوتی ہے؟ اس کا جواب میں دے دوں. جی, حکومت نے بات کی نیب کے حوالے سے. نیب ہے ایک آزاد تحقیقاتی اور احتسابی ادارہ. نیب جو ہے نا, اس کا چیئرمین نہ تو جنا نوز باللہ معاذ اللہ جو ہے نا کوئی ہماری پھپھی کا پتر ہے, نہ کوئی ہمارے جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے یا وزیر اعظم پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا رشتہ دار ہے. ان کو لگایا ہے نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی صاحب تھے وزیر اعظم, اور پیپلز پارٹی کے تھے قائد حزب اختلاف آپ کے خورشید شاہ صاحب. ان دونوں نے اپنے اپنے لیڈروں اور آقاؤں کے مشورے سے, نواز شریف صاحب کے اور آصف زرداری صاحب کے مشورے سے اس کو لگایا ہے. ان کے جتنے ڈائریکٹرز لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے دور کے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے تو نائب قاصد اور ایک PN بھی ابھی تک بھرتی نہیں کیا یہاں پہ نیب میں. تو نیب کے حوالے سے اگر آبزرویشن سپریم کورٹ دیتی ہے تو نیب ایک آزاد ادارہ ہے نا, حکومت کے اوپر وہ تنقید نہیں ہوتی, وہ تنقید نیب کے اوپر ہوتی ہے. نیب کی پروسیکیوشن پروسیس کے اندر یا اس کی جو باقی احتسابی پروسیس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ خامیاں ہیں. جو کرپٹ اور بددیانت لوگ ہیں جو وکٹری کا نشان بنا کے پیشوں پہ آتے ہیں, ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. ایک سوال کا جواب چوہان صاحب, ایک سوال کا جواب اور دیجیے, پھر آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت آپ کا شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جو لوگ عام طور پہ بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی 2-3 ہفتے پہلے جب گئے تھے لاہور تو انہوں نے کہا تھا جی کرپشن ختم نہیں ہوئی. پھر اگلے دن TV انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی میں بھی سیکھتا رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں, اور بزدار صاحب بھی سیکھ رہے ہیں. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ایک قسم کی ہنگامی سچویشن ہے ملک کے حوالے سے, جس طریقے سے ہمارے ادارے تباہ کر دیے گئے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی پارلیمنٹ بھی اس سے ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتی. لوگ کہتے ہیں کہ جی اب تو اقتدار آپ کے ہاتھ میں, آپ نے ٹھیک کرنا ہے, آپ بھی بلیم گیم میں ایکوزیشن کاؤنٹر ایکوزیشن میں پڑے ہوئے ہیں, آپ ڈیلیور کریں, 40% ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. کیا اسی طرح ہی باتیں کرتے رہیں گے, اپنا جواب دیتے رہیں گے, کرٹیزم کا جواب کرٹیزم سے؟ جی اچھا, میں اس کا تسلی سے آپ کو جواب دے دوں. 70-72 سال کا ایک نظام ہے, آپ یہ کہیں کہ وہ 2 سالوں کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. ہم نے جو تبدیلی کی بات کی اور جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی کہا, یہ ٹاپ لیول سے ایک چیز سٹارٹ ہوتی ہے. کم از کم وہ اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ جو تیفی بٹ اور توفیق بٹ سے لے کے ایان علی کی طرح کے جو کریکٹر, ایکٹر اور فیکٹر تھے نا ان کے, آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے, وہ تو ختم ہو گئے نا, وہ تو ختم ہو گئے. اب یہاں پہ عمران خان صاحب یا ان کا خاندان جو ہے نا کم از کم کوئی منی لانڈرنگ تو نہیں کر رہا. ابھی اوپر لیول کے اوپر, منسٹر لیول کے اوپر یا پارٹی کے لیڈرشپ لیول پہ کرپشن اور بددیانتی اور منی لانڈرنگ کو بک اپ نہیں کیا جا رہا, اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. باقی نیچے لیول پہ ابھی وقت لگے گا, انشاءاللہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی. بہت شکریہ چوہان صاحب, تھینک یو سو مچ. شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی شیلا, تو اپنے پروگرام میں آپ نے تھوڑا بہت سن لیا ہوگا جس طریقے سے فیاض الحسن چوہان صاحب انفارمیشن منسٹر پنجاب بات کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ جی جب بھی کوئی بات کی جائے, بات ہو رہی ہے توشہ خانے کی, تو وہ جناب انہیں NFC ایوارڈ یاد آ رہا ہے اور 18ویں ترمیم یاد آ رہی ہے, اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میرا ایک بہت اچھا تعارف کرایا, اور الحمدللہ ہمارے تعارف کے ساتھ یہ باتیں آتی ہیں, ورنہ ابھی کا تعارف تو وہ تھا جو زبان استعمال ہو رہی تھی, اور میں اس زبان میں جواب نہیں دے سکتی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو توشہ خانہ کیس ہے یا کوئی بھی کیس ہے, یہ ان کیسز سے بڑے نہیں ہیں جو 18-19 کیسز تھے جس میں آصف زرداری صاحب کی جان تک لی جا سکتی تھی اور 11.5 سال جو رکھا گیا, زبان کاٹی گئی. ہم اس وقت بھی عوام کی بات کر رہے تھے. فیاض صاحب, آپ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں ڈال دیا جائے تاکہ پارٹی جو ہے, جو آپ لوگ کر رہے ہیں,
सूबे के साथ और आप दूसरे सूबों के भी साथ कर रहे थे, जभी तो आप सीसीआई की मीटिंग नहीं कर रहे थे। हर 90 दिन में सीसीआई की मीटिंग होनी चाहिए। हम इनसे ये कह रहे थे कि ये सूबे का एक इस्तेकाम का फंड होता है, आप उसमें से कटौतियां कर रहे हैं। ये नहीं मान रहे थे। जब हमारे साथ दूसरे सूबे भी चीख उठे तो पहली मीटिंग 23 दिसंबर को हुई। तो ये चाहते हैं कि ये आवाजें ना उठें, क्योंकि एक सूबे में सिर्फ हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, बाकी नहीं की हुकूमत है, लेकिन इनके सूबे भी चीख उठे। अब 230 अरब रुपए अगर आप किसी सूबे के एनएफसी में काट लेंगे तो वो सूबा बोलेगा नहीं क्या? फिर इसके साथ ज्यादती है कि सूबे और वफाक के जो मंसूबे चल रहे हैं 50-50% के, आप उसमें का भी फंडिंग नहीं करेंगे। फिर जो वफाक के मंसूबे चल रहे हैं सूबे में, वो भी आप बंद कर देंगे। तो हम बोलेंगे नहीं। आप कह रहे हैं ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि तोशाखाना केस है। जब आपसे कहा जा रहा है कि एलोकेशन जो थी वो 10 बिलियन थी ग्रीन लाइन की और आपने 2 बिलियन की, तो कहते हैं कि हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब जब हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में माशाल्लाह से हमने पूरा फायदा उठाया और ये जो हमारे मंसूबे हैं बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक के साथ जो कराची में चल रहे हैं, क्यों हो गया? इस पे इख्तलाफ क्यों हो गया? 3 मीटिंग्स पिछली कमेटी की भी हुई थी, वो भी इख्तलाफ की नज़र हो गई। अब ये तय हो गया था कि जी ठीक है, ये 1100 रुपये वाला मामला जो है ना, ये बैठ के तय किया जाएगा। दोनों वफाक और सूबा मिल के काम करेंगे। 40 अरब रुपया रेडीली मौजूद भी है। वैसे तो बाकी 800 रुपया आना भी बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, देर लगेगी, किस तरह आएगा। तो आपके ख्याल में ये बयानबाजी किस तरफ से की गई? असद उमर साहब कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो साहब ने जो बयान दे दिया, इससे मामला ख़राब हो गया। हमारे साथ चीफ मिनिस्टर साहब एग्री करके गए थे कि जी इस पर कोई बात नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी। तो फिर हम देख रहे हैं कि ये जिस तरीके से इख्तलाफात की नज़र हो रहा है अपना कराची, इससे तो मुश्किलात आम आदमी की बढ़ेंगी। और जी मुझे नहीं मालूम कि चीफ मिनिस्टर ने बात की होगी या नहीं की होगी, लेकिन इनके आने से पहले एक दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे 802 अरब रुपए के मंसूबे चल रहे हैं। उम्मीद है वफाक का पैकेज इससे मैच करेगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, आप दिखा सकते हैं। अच्छा, इसमें गलत क्या है? ये देखिए, ये बजट की बुक है 2019 एंड 20 की। मेरे पास 18 एंड 19 भी पड़ी है। इसके अलावा ये बजट बुक है 2021 की। ये जो वाली बुक है 19 और 20 की, इसमें सफा 30, 31, 32 पे चले जाए, आपको बड़े वाजे अंदाज में ये मिल जाएगा कि ये जो तमाम मंसूबे हैं जिनको ये अपना बता रहे हैं, इसमें जो है ये हमने वर्ल्ड बैंक के साथ किए हुए हैं और हम इसमें बाकायदा एडीपी रिलीज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका एक हमने मॉडल दिखाया पीपल्स स्क्वायर असेंबली के पास, ये जो है 98 मिलियन डॉलर्स से शुरू किया गए मंसूबे हैं, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये पीपल्स स्क्वायर बनाया जाएगा। दूसरा जो है वो कॉम्पिटिटिव एंड लायबल सिटी है, जिसको क्या कहते हैं 240 मिलियन यूएस डॉलर से ये शुरू किया गया था। ये हमने सब आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन बार बार समझ नहीं आती असद उमर साहब क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी 62% हम देंगे, 38% जो है ना वो सूबा पे करेगा। माजरत के साथ इस वक्त ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पे बात करेंगे। जी शाला भी हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद बात। नवाशी साहब और आपकी पार्टी की मुश्किलात लगता है बढ़ती चली जा रही हैं। अब देखें, कुछ हवाले से तो हम कह सकते हैं कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, गवर्नमेंट नैब नेक्सस न्याजी, वो जो आप अक्सर कहते रहते हैं। लेकिन सवाल है कि कुछ अदालतों के फैसले, जो अदालतें जिन पे आपको भी एतमाद है, शाला भी एतमाद करती हैं, हम भी सारे सुपीरियर कोर्ट्स हमारी, अभी देख लें आप जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कहा कि जी आप 10 तारीख को पाकिस्तान वापस आएँ, वो नहीं आए। अब कहा जा रहा है कि मफरूर डिक्लेयर किया जा सकते हैं। वो अभी ये तोशाखाना केस में मफरूर डिक्लेयर कर दिया, वो कहते हैं जी गिरफ्तार करके लाएं। कितनी मुश्किलात आप देखते हैं अपने लिए, पार्टी के लिए देखते हैं? और क्योंकि वो अगर नहीं आते तो मुश्किलात तो बढ़ेंगी ना। आप देखिए, मुश्किलात तो राइट फ्रॉम द आउटसेट है ना, कि आपने वो पनामा वाला आपने देखा कि 450 कंपनियां थी और कुछ हमारे साथ सेनेटर ऐसे बैठे थे कि एक फैमिली की 34 थी। ठीक है, तो हमने एक होम ऑन कर गए उनके ऊपर, उनकी कंपनी कोई नहीं थी।
بلکہ عمران خان صاحب کا تھا کہ انہوں نے کچھ بنایا ہوا ہے. تو آپ نے وہ کیا, پارٹی سے ہٹا دیا, آپ نے ان کو بالکل وہ ختم کر دیا, تو وہ فیس کرتے رہے, پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہو گئے. اچھا رہبر ہیں آپ کے. پھر آپ دیکھیں کہ تقریباً 110-15 پیشکیاں بھی آپ نے بتائی وہ ہوئی. تو یہ سارا انہوں نے مقابلہ بڑی جوان مردی سے کیا ہے نا, اس ایج کے اندر ان ایلمنٹس کے ساتھ, جیل بھی گئے اور سب کچھ. لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں جل صاحب کے, وہ کہتے ہیں جی یہاں سے گئے ہیں, ٹھیک ہے میں تو نہیں کہتا, لیکن باقی سارے کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ, خاص طور پہ رولنگ پارٹی کے, کہ جی وہاں مزے کر رہے ہیں. ایک جب سے گئے ہیں کوئی علاج نہیں ہوا, اسپتال میں ایک دن داخل نہیں ہوئے, کوئی آپریشن کوئی ٹریٹمنٹ نہیں, وہاں سے ٹیکسس جانا تھا وہ بھی معاملہ بیچ میں رہ گیا. کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ماحول ایسا نہیں کہ وہ پاکستان کبھی بھی آئیں گے. دیکھیں بات یہ ہے تھیام, سیاست مخالف لوگ تو بہت سی چیزیں کہیں گے. ادھر سے وہ گئے ہیں, گورنمنٹ کے اپنے بورڈز, میڈیکل بورڈز بنے ہیں, ابھی بھی ان کی جو پروونشل ہیلتھ منسٹر ہے, شی از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی, اور یہ افواہیں ہیں کہ ان کے پلیٹلیٹس کو مینوپولیٹ کیا جا رہا تھا وغیرہ. آج جو رپورٹ پیش کی گئی ہے خواجہ عارف صاحب کی طرف سے, اس میں کوئی واضح طور پہ نہیں بتایا گیا کہ جو میڈیکل رپورٹ ہے کہ جی کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں, کیا ہونا ہے, وہ کچھ نہیں ہے اس میں. دی پوائنٹ از کہ وہاں وہ کرونا کے چکر میں سب کچھ سسپینڈ ہوا نا, اور ان کا وہ ہارٹ کا مسئلہ تو ہونا ہے جو وہ کریں گے, دے ول فیس. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی آپ ان کا چوہان صاحب کا سن رہے تھے باتیں, وہ کہہ رہے تھے جواب سوال گندم جواب چنے, اور خود آپ پوچھ رہے تھے کارکردگی کا, اور وہ برس رہے تھے بلاول کے اوپر, اور فلانے کے کرپشن, اس کے باپ کا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. یہ لینگویج ہم یوز ٹو نہیں ہے نارملی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ان کی جماعت کی جو کارکردگی ہے, آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹوٹل جو پبلک ڈیٹ کی بات کی ہے, تو انہوں نے کہا 11.4 ٹریلین انہوں نے 2 سالوں میں لیا ہے, جو کہ 5 سالوں میں بھی 44,000 ارب ہو گیا ٹوٹل قرضہ. وہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی کی بھی ابھی وہی مائنس کی سائڈ کی طرف ہے, پلس سائز آف دی اکانومی. وہ تو کہتے ہیں نا تباہی اتنی پھیر کے چلے گئے پیپلز پارٹی آپ کے, اس کے بعد تباہی کیا 5.8 کے اوپر اگر جی ڈی پی پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی تھی ہم نے نواز شریف صاحب کے قرضے اتارنے کے لیے قرضے لیے. دیکھیں ہر حکومت یہی کہہ رہے ہیں, ان کے قرضے کون اتارے گا, سارے. آپ نے قرضے کی بات نہیں, آپ خود معیشت کو سمجھتے ہیں, قرضے لے کے ہی ملک چلتے ہیں. بہت سے امریکہ کے اوپر کتنا قرض ہے, جیبوں میں پیسہ نہ جائے, پوائنٹ از کہ استعمال سے ہی ہو, لیکن اس کے لیے آپ کو دکھانا پڑے گا نا. یہ جو 11.4 ٹریلین روپیز خرچ ہو گئے ہیں, اس کا ہمیں کو دکھائیں نا کہ کیا کیا. یہ کہیں گے ہم نے تو 5,000 وہ پچھلا دیا تھا, تو ہم نے پی 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 کا دیا تھا, تو پی 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 نے $9 بلین واپس کیا انہوں نے. جی ہاں, اور اس سال $10 بلین واپس کرنا ہے, کیا نا جی وہ. تو اور لیا بھی ہے نا بتاشا, لے کے تو ان کو دے دیے, یہ کیا ادھر سے لے کے ادھر دے دیا. تو وہ آپ نے مزہ تو تب ہے کہ آپ قرضہ تب اتارے. اچھا ایک منٹ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو توشہ خانہ اور یہ جو ہے نا, یہ سارے الزامات ہیں نا, آپ دیکھیں ان کو لے کے آپ وہ ہو گیا, ان کے اوپر جب کو کنوکٹ ہوگا. جنرل صاحب معذرت کے ساتھ, چاہے مشرف صاحب ہوں, چاہے شوکت عزیز ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, توشہ خانہ کیس میں دیکھیں نا, بڑی چھوٹی سی بات ہے. ایک حکومت نے پروویژن بنائی ہے 10% دے کے آپ گھر لے جائیں. اب لیڈر کو سچتا تو نہیں ہے نا کہ جناب آپ تھوڑے سے پیسے دے کے اتنی چیزیں لیں, مطلب آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے, مطلب آپ رہنے دیں وہاں پہ, کیا ضرورت ہے آپ کو. آپ بالکل یہ ٹھیک کہتے ہیں, پرہیپس میں ایسے کروں گا, لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ ہر حکومت میں آپ شروع سے ابھی تک لے لیں کہ یہ اگر رول بنا ہوا ہے تو لوگ اتنے 10% یا 30% دے کے تو چیزیں لیتے رہیں, اور رولز کو چینج کر دیں تو کوئی بھی ایسے نہیں کرے گا. یہ بھی بالکل بات ٹھیک ہے. تو اس لیے بلیم گیم, ہائی مورل گراؤنڈ سارے لوگ بات کرتے ہیں, وہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ تو پھر رہنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. میں ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر یہ ہے, نواز شریف صاحب نے تنخواہ کبھی نہیں لی. آپ نے شہباز شریف صاحب اگلے دن کورٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ میں اقامہ جو ہے نا, وہ جو تھوک کے حساب سے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے لیا. دیکھیں نا, اقامہ جو ہے اس سے ان کو کوئی انکم تو نہیں آتی رہی. جس طریقے سے الزام لگتا ہے اپنے خواجہ آصف صاحب کے کہ جی 20 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے تھے, ادھر فارن منسٹر سے ادھر تنخواہیں آ رہی تھی. دیکھیں نا, وہ خواجہ صاحب خود اس کو ایکسپلین کریں گے, آئی ایم شیور کہ ہی ول ایکسپلین. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ الزامات ہیں, اگر کورٹوں کے اندر یہ کنوکشن ہوتی ہے کہ یس یہ ہوا بلیک اینڈ وائٹ میں, تو پھر یہ مطلب ہے افسوسناک بات ہے. چلیں شہلا بی بی کی طرف چل رہے ہیں. جی شہلا, ایک تو آپ بتائیے کہ آپ بریک اپ دے رہی تھی, اچھا تھا, بتائیے وہ کیا ہے کہ ورلڈ بینک کے کتنے پروجیکٹ تھے, آپ کا سندھ گورنمنٹ کا کتنا پیسہ تھا. جی اچھا دیکھیں, سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تبدیلی آئی کہ پروونشل اٹانومی میں ہم نے اس کے فائدہ اٹھایا, اور اکنامسٹ کی رپورٹ ہے کہ
सिंध जो है पाकिस्तान नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दुनिया में 6ठे नंबर पे है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप ये नहीं कह सकते कि जिस वर्ल्ड बैंक या एशियन बैंक से जब आपने की है तो वो मॉनिटरिंग उनकी कोई ढीली ढाली है, वो माइक्रो लेवल की मॉनिटरिंग करते हैं। पर हम ट्रांसपेरेंसी से चल रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर वो रहे हैं। कर्जा जो आप सूबों को 18वीं तरमीम में लेने का हक बाहर से कर्जा ले सकते हैं, लेकिन गारंटर तो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना उसकी, अगर ना दे पाए तो वो तो गारंटर जी जब मैं तब कह रही हूँ चले आप गारंटर है ना, लेकिन देने वाला पागल तो नहीं है, ठीक सही है, है। वो भी ग्राउंड पे देख रहे हैं ना। मैं मिनिस्टर हूँ, जायका के साथ मेरा मंसूबे चल रहे हैं। सही। जी मेरा ख्याल है थोड़ा सा राब्ता हमारा डिस्कनेक्ट हुआ जी, दोबारा कोशिश करते हैं शैला बीवी से बात करने की। जी जल साहब आप अपनी बात सिंध की और कराची बात मैं देखना चाहता था, उस पर भी आपने टच किया। देखिए जब 2013 में नवाज शरीफ साहब ने टेक ओवर किया तो कराची की हालत नागुफ्तबे इस लिहाज से थी कि हर रोज़ जो थे टारगेट किलिंग हो रही थी और वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादती थी। तो उन्होंने पहली जो अपनी कैबिनेट मीटिंग जाके 3 और 4 सितंबर 2013 को वहाँ की कोर कमांडर इन्वॉल्व हो गया। हुकूमत तो नून की वहाँ नहीं थी ना, पीपल पार्टी के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर को बुला लिया, रेंजर्स को बुला लिया, तो उन्होंने उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट किया। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब के टाइम में भी उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ा, कराची की डेवलपमेंट के ऊपर मरकज़ की तरफ से। और उन्होंने, चूँकि मैं स्टील मिल का चेयरमैन था, तो हम सबको कॉरपोरेशनों को कहा कि हम सब कॉरपोरेशनों को मिल करेंगे आप कराची की डेवलपमेंट के लिए। और कितने बिलियन रुपीस इकट्ठे हो गए। मसलन स्टील मिल के 32 करोड़ रुपए मैंने दिए फॉर कायदाबाद फ्लाईओवर, ये स्टील मिल के पैसे से बना हुआ है। इसी तरह PIA ने दिया, मशीन टूल फैक्ट्री ने दिया, और जितने थे बावजूद अपने नुकसानात के, जा उनके नुकसानात हमारा अल्लाह का करम था। कॉर्पोरेशन तो आज भी 1800 रुपए की हेमरेजिंग हो रही है। अल्लाह का मुझे जब सेकंड टाइम ये कहा गया कि आप 66 करोड़ और दें चूँकि हमने लिंक रोड को ठीक करना है जो कि सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे को मिलाती है, तो मैंने कहा नो, मुझसे यहाँ स्टील मिल चलवाएं। मैंने आपको इन 3 सालों में 6 बिलियन इनकम टैक्स दिया है, 6 बिलियन रुपीस। उसकी वजह ये थी कि हमारे लाइबिलिटी जीरो हो गई थी। हमने लोन भी सारे वापस किए मतलब 2.5 अरब तो ब्रिज फाइनेंसिंग था हबीब बैंक का, वो हमने खत्म किया। 18 बिलियन के करीब था जो दिया आपने, कर्जा वापस किया था। जी वो सारा करके तो अल्लाह जी शैला बीबी आगे जी शैला बीबी माजर चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल इशू हो गए थे। जी आप बात कर रही थी, कीजिए। देखिए यूरोपीय यूनियन के साथ हम 2010 में एक डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुए थे, यूनियन काउंसिल बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम। आज हम 18 डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं और उनकी भी वेबसाइट पे सक्सेसफुल प्रोग्राम से ये लिखा हुआ है। इसी तरह मैं ये कहना चाहती हूँ कि एशियन बैंक के साथ जो हमने मंसूबे शुरू किए हैं वो हमें 2 साल से ज्यादा हो गए। मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट जो था, ये जो हमने $98 मिलियन से शुरू किया, उनके $98 मिलियन की। अच्छा, इसी तरह ये कॉम्पिटिटिव एंड लायबल सिटी जो है ये $240 मिलियन, और इसी तरह वाटर एंड सीवरेज की जो स्कीम है वो $105 मिलियन, BRT रेलवे BRT येलो लाइन $438 और BRT रेड लाइन $561 की लागत से ये असद उमर साहब के सामने नहीं रखी आपने सारी डिटेल? ये सब उन्हें पता है। कराची के एक एक शख्स को जो बजट पढ़ता है, बजट अंडरस्टैंड करता है। और इस साल जो है मैं आपको ये भी बता दूं कि 33.600 से ये कराची कॉम्पिटिटिव एंड लायबल सिटी जो है इस पे इस साल रखे गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि असद उमर को याद रखना चाहिए कि वो पोस्टर बॉय के तौर पे इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन वो हट गए थे वहां से ठीक अपने गलत चीजों की वजह से। अब फिर यहाँ पे कर रहे हैं कि इस साल के बजट में सारा दोबारा हिसाब है कि कितने इन मंसूबों पे रखे गए। ठीक हो गया। अब जो हमने जो KCR शुरू किया था वो नवाज शरीफ दौर में शुरू किया था। उस वक्त उसकी जो लागत थी 211 अरब रुपए। अब तब्दीली सरकार ने जहाँ पे डॉलर की कीमत पहुंचा दी है, अब वो 300 अरब रुपए है।
اب یہ اس میں یہ اضافہ چاہتے ہیں کہ ایک پپری تک تھوڑی اور لائن بچھائی جائے اور ایک ٹرمینل بنائے. اس کے لیے یہ کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور 162 ارب ان کے پرانے جو آج تک نہیں دیے. شہلا بیوی میں معذرت چاہتا ہوں, اس وقت دوبارہ سے ایک وقفہ ہو رہا ہے, وقفہ ختم ہوتا ہے تو میں سیدھا دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی شہلا بیوی, 2 سوال پوچھوں گا, کائنڈلی بریف جواب دیجیے گا. ایک تو 18ویں ترمیم پہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تو بات ضرور کی تھی لیکن کبھی ہم نے اس کو بلیک میلنگ ٹیکٹس کے طور پہ کبھی بھی نہیں استعمال کیا, اور ظاہر سی بات ہے پارلیمنٹ کے منظوری کے بغیر 2/3 کے بغیر تو یہ 18ویں ترمیم پہ کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. دوسرا یہ بتائیے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی آپ نے لگایا, افتخار شلوانی آج پریس کانفرنس کی, جس طریقے سے ووٹ کے چلے گئے, 1-2 سوال ہی پوچھے, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب کمشنر کراچی تھے تو ناکام ترین آدمی تھے, کیوں لگا دیا گیا؟ کیا کہیں گے دونوں باتوں پہ؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اتنے دنوں کمشنر رہے نہیں, ابھی تھوڑے ہی دن تو رہے تھے. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ ہر آدمی سیاسی نہیں ہوتا ٹھیک کہ وہ ہر بات کا جواب دے, اور اگر ہر بات کا جواب دے گا تو وہ پی ٹی آئی والا ہو جائے گا, پوچھو جو پائن کر رہا ہے یا ایک سبق رٹ کے آیا ہے وہی بولتا رہے گا. ویسے آج پریس کانفرنس رکھنی نہیں چاہیے تھی انہیں. سیاسی شخصیت دیکھیں, وہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے. اگر ان کے کام میں کوئی فرق نظر آئے تو دیکھیے گا. میں نہیں سمجھتی کہ وہ پنجاب کا کوئی آئی جی ثابت ہوں گے. اچھا. اور دیکھیں 18ویں ترمیم کی جو بات ہے, جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے, یہ ٹھیک ہے کہ یہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, لیکن یہ اس طرح کی اسی لیے بات چیت کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پلر چھوڑتے ہیں کہ یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ غلط کر. اب یہ تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا انہوں نے کہ خورشید شاہ نے اور لیڈر آف دا ہاؤس نے مل کر نیب کے چیئرمین کو لگایا, تو کیا آئین کی خلاف ورزی کی تھی؟ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ وہ بلیک میل ہو جائے گا یا غلط کام کرے گا؟ آپ نے تو کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھائی تھی کہ غلط آدمی ہے. آپ نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے لگایا تھا تو آپ ہی بھگتیں, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. تو بھگت رہے ہیں ہم, تو آپ کو بھی بھگت رہے ہیں جنہیں سلیکٹرز نے لگایا ہے. صحیح. تو ہم بھگت رہے ہیں, لیکن ہمیں تو آپ 2 طرح سے بھگتا رہے. ایک تو ہمارے لیڈرز کو جیل میں بھیج کے, اور دوسرے جو ہے وہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے, لیجسلیشن نہیں کر رہے, غلط آپ کی پالیسیز نہیں ہیں. آپ کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ خارجی سطح پہ بھی سفر کر رہا ہے اور سارے عوام سفر کر رہے ہیں. ٹھیک. اور خود شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہماری 2 بڑی ناکامیاں ہیں, ایک یہ کہ ہم مہنگائی نہیں کنٹرول کر سکے, اور دوسرے یہ کہ ہم نے میڈیا کنٹرول کیا, یعنی کہ آپ نے جمہوریت کا گلا دبا دیا. ٹھیک ہو گیا. چلیں جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, 2-3 چیزیں پوچھوں گا. اب آپ جس طریقے سے آپ کی پارلیمانی آپ کی پارٹی کی سیاست چل رہی ہے, اب لیٹسٹ پھر جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا بیانیہ مزاحمت کا وہ لے کے چلیں گے, اور شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ مفاہمت کا بیانیہ. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی لوگ بات کر رہے ہیں. اور پھر تیسرا طبقہ بھی آپ میں ہے, کہا جاتا ہے جو مصلحت پسندوں کا ہے, وہ کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ رہے ہو جی, کوئی لوڑ ہی نہیں بولنے دی. مطلب وہ MNAs MPA دوسرے لوگ اب ایجنسیوں نے ان کے سارے رکھے ہوئے ہیں معاملات کہ جی بولے اور دکھا دیتے ہیں آپ نے کیا کیا ہوا ہے, کہاں کا مال بنایا. وہ کہتے ہیں جی مت چھیڑیں, چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں. تو کیا ہے؟ دیکھیں یہ ساری اسپیکولیٹو ہے. آپ دیکھیں رائٹ فرام دی آؤٹ سائٹ یہ کہہ رہے ہیں وہ گروپ ہے یہ گروپ ہے. اللہ کا کرم ہے, دیکھیں پارٹی کا لیڈر نواز شریف ہے, انہی کے ووٹس ہیں, اور وہی جس پہ انگلی رکھیں گے وہی لیڈر ہوگا. تو پھر کیا ہوگا جی؟ پارٹی کا کیا بنے گا؟ نہیں آتے الیکشن, نہیں آتے تو وہ دیکھیں آپ جب وہ نہیں تھے تو شاہد خاقان عباسی بنے تھے. ابھی وہ کہتے ہیں لیٹ سے شہباز شریف صاحب پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا, اس کو پریزیڈنٹ بنایا. اگر وہ کہتے ہیں کہ اوکے ہی ول, بڑا اوکھا ٹرسٹ کیا آپ نے ویسے انہوں نے. نہیں دیکھیں یہ تو ابھی اپنی امری اختراعیں ہیں نا ہر کسی کی, بٹ آئی کین ایشور یو کہ شہباز شریف صاحب پہ ان کا فل کانفیڈنس ہے, اور شہباز شریف صاحب بھی ان کو بڑا بھائی نہیں بلکہ باپ سمجھتے ہیں, اور کبھی بھی دیر از نو کوشچن. تو ابھی جو پارٹی اوور آل فیصلہ کرے گی, اور پارٹی نے فیصلہ لیڈرشپ کا کیا ہوا ہے, شہباز شریف صاحب از دی پریزیڈنٹ اور وہ ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں.
تو آئی ایم شور کہ اس کے اندر کوئی نہیں چکے، لیکن جو شہباز شریف صاحب نے اے پی سی میں بلاول بھٹو کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جی تسی لیڈرشپ دکھاؤ اپنی، مطلب ہے کہ جو بڑی پارٹی تو آپ ہیں نا جی، نہیں بڑی پارٹی کا مطلب آپ لیڈرشپ شہباز شریف صاحب کو نہ دکھائیں. دیکھیں نا بلاول کو اگر یہ کہتے ہیں تو ہی وانٹس ٹو انکریج ہم. بلاول بھٹو کی پرفارمنس بھی آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے، یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ وہ اتنے وہ تو 2-3 دفعہ لاہور جا کے بیٹھے رہے، انہوں نے ملاقات بھی نہیں کی اس تھی. وقت دیکھیں نا وہ کرونا کے چکر میں وہ بیمار بھی تھے اور اس کا تھا، لیکن ابھی آپ میٹنگز تو ہو رہی ہیں. دیکھیں ہمارے لوگ جو ہے نا اس کے اندر سے بال کی کھال ہم اتارتے ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ نہ کچھ خبر نکل آئے. ہماری پارٹی اچھا جان صاحب میں ایک چیز کا جواب دے دیں. یہ جب گئے زرداری صاحب کو ملنے، انہوں نے وہی پیلی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو پہن کے انہوں نے کہا تھا کہ میں زرداری صاحب آپ کے پیٹ چیر کے پیسہ نکالوں گا. لوگ کہتے ہیں کم از کم جانے سے پہلے شرٹ ہی چینج کر لیتے ہیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے سیاست نہیں، کے یہ اندر تو اچھی بات ہے کہ وہ پہن کے گئے تاکہ انہیں یاد رہے کہ میں نے یہ کہا تھا. نہیں بات ویسے انہوں نے بائی دی وے معذرت بھی کر لی تھی اس پہ. ہاں معذرت بھی میں کی ہے. سمجھتی ہوں کہ دونوں پارٹیز نے وقت کے ساتھ بہت کچھ سیکھا ہے، اور یہ انسان ہے، اگر کسی جگہ کچھ غلط ہو جائیں گے تو غلط بھی ہو جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ غلط کو غلط نہ ماننا. اور دیکھیں جب آپ کا ایک بڑا مشن ہے نا آپ کا کہ جمہوریت کو آپ نے بچانا ہے، آئین کی پاسداری کرنی ہے، سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دینا. ابھی پیپل پارٹی کا ایک اپنا نظریہ، اپنی سوچ ہے، بہت سے ہمارے اختلافات ہیں اور ان کے ہماری باتوں سے اختلافات. صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے جی. بہت شکریہ کرتے ہیں جی جنرل کا شہلا بیبی کا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل ملاقات ہوگی. بہت شکریہ، اللہ حافظ.